657 बॉलीवुड एक ऐसा घर जिसे इस उम्मीद पर ख़रीदा गया कि वो इस घर में अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर अचानक किसी अनजान शख्स की तरफ से मिलने वाले इंतहाई पुरअसरार खतूत ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। ये तमाम खतूत इस शानदार घर को एक हंटेड हाउस करार देने के लिए काफ़ी थे। ये कहानी है 657 बॉलीवुड नाम के इस घर की, जिसे डेरेक और मारिया ब्रॉड्स ने सन 2014 में न्यू जर्सी के एक नवाही इलाके में ख़रीदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मुतजस्सिस दोस्तों। हम कायनात और इंसानी तारीख़ की इंतहाई पुरतजस्सुस वाक़यात पर मबनी इस सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, तस्वीर में दिखाया गया ये घर 657 बॉलीवुड है, जिसे डेरेक और मारिया ब्रॉड्स ने सन 2014 में न्यू जर्सी के नवाही इलाके वेस्टफील्ड में ख़रीदा था। इन्हें उम्मीद थी कि ये घर उनके ख्वाबों का घर बनेगा, जहां वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन जैसे ही इस घर की तज़ीनो आराइश का सिलसिला शुरू हुआ, इन्हें द न्यू ऑनर के नाम पर एक परेशान कुन ख़त मौसूल हुआ। ख़त भेजने वाले ने अपनी शनाख्त वाचर के तौर पर की और बताया कि इस दौरान डेरेक और मारिया ब्रॉड्स इस घर में रहने वाली दूसरी फैमिली होंगी, जो कि इसकी निगरानी में रहेगी। इस खत में मज़ीद लिखा था कि 657 बॉलीवुड कई दहाइयों से मेरे ख़ानदान की निगरानी में रहा है, और अब जबकि इस घर की 110वीं सालगिरह करीब आई है, तो मुझे इस दूसरी आमद यानी कि इसमें आने वाली दूसरी फैमिली जो मेरी निगरानी में रहेगी, इसका इंतज़ार करने और इसे देखने का इंचार्ज बनाया गया है। इस खत में मज़ीद लिखा था कि मेरे दादा ने 1920 की दहाई में इस घर की निगरानी की थी और मेरे वालिद ने 1960 की दहाई में इस घर की निगरानी की, और अब ये मेरा वक्त है। क्या आपको इस घर की तारीख़ मालूम है? क्या आप जानते हैं कि 657 बॉलीवुड की दीवारों के अंदर क्या मौजूद है? आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर नहीं जानते तो पता चल जाएगा। नाज़रीन, असल परेशानी तो तब हुई कि जब द वाचर ने इस ख़त में उनके बच्चों का हवाला भी दिया। यहाँ ये बात वाज़ह करना बहुत ज़रूरी है कि डेरेक और मारिया ब्रॉड्स ने अभी तो ये घर सिर्फ़ ख़रीदा था, इसमें अभी शिफ्ट नहीं हुए थे। लेकिन जब उन्होंने ख़त में ये देखा कि वाचर ने इनके बच्चों का हवाला दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। वाचर ने इनके बच्चों का हवाला देते हुए लिखा था कि आपके बच्चे हैं, मैंने इन्हें देखा है। अब तक मुझे लगता है कि 3 ऐसे हैं जिन्हें मैंने गिन लिया है। क्या आपको इस जवान खून से घर भरने की ज़रूरत है? मैंने इसकी दरख्वास्त की थी, मेरे लिए तो बेहतर है। मज़ीद ये लिखा था कि क्या आपका पुराना घर बढ़ते हुए ख़ानदान के लिए बहुत छोटा था, या मेरी तरफ इस घर में अपने बच्चों को लाने का लालच था? एक बार मुझे इनके नाम मालूम हो जाएं तो मैं इन्हें फ़ोन करूंगा और अपनी तरफ बुलाऊंगा। मैं कौन हूँ? सैकड़ों कारें जो रोज़ाना 657 बॉलीवुड के सामने से गुज़रती हैं, शायद मैं इनमें से एक हूँ। इन तमाम खिड़कियों को देखें जिन्हें आप 657 बॉलीवुड से देखते हैं, शायद मैं इनमें से एक हूँ।
657 بالی ووڈ کی بہت سی کھڑکیوں میں سے باہر دیکھیں، ان تمام لوگوں کو جو گھر کے سامنے روز ٹہلتے ہیں، شاید میں ان میں سے ایک ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد ڈیرک اور ماریا براڈس نے جان اور اینڈریا ووڈز سے رابطہ کیا، جن سے انہوں نے اس گھر کو خریدا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں رہنے کے 23 سالوں کے دوران انہیں کسی قسم کا کوئی خط نہیں ملا، سوائے چند دنوں پہلے جب وہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ خط بہت عجیب تھا، جس میں لکھنے والے نے ان کے گھر میں رہنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ وہ خود ہی اس گھر کے مالک تھے اور کسی انجان شخص کا ان کا اپنے ہی گھر میں رہنے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے شکریہ ادا کرنا بہت ہی عجیب بات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں گزرے 23 سالوں میں کبھی انہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، اور درحقیقت رات کے وقت وہ اپنے گھر کے دروازے کو تالا لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے خیال میں موصول ہونے والا یہ خط بہت عجیب تھا اور انہوں نے بغیر کسی فکر کے اس خط کو پھینک دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں خاندان خط لے کر پولیس کے پاس گئے اور تحقیقات کا آغاز ہوا۔ پولیس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ خط کے بارے میں اپنے پڑوسیوں سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ پولیس کا خیال تھا کہ یہ کام انہی میں سے کسی ایک کا ہے۔ ناظرین، 2 ہفتے بعد، اگرچہ یہ خاندان ابھی تک اس گھر میں منتقل نہیں ہوا تھا، انہیں ایک دوسرا خط موصول ہوا جس میں اس خاندان کے بارے میں اور بھی زیادہ پریشان کر دینے والی تفصیلات موجود تھیں۔ اس میں ان کے بچوں کی پیدائش کی ترتیب اور عرفی نام تک شامل تھے۔ واچر نے یہ لکھا تھا کہ کیا بچے اٹاری میں سوئیں گے یا آپ سب دوسری منزل پر سوئیں گے؟ کس کے بیڈ رومز گلی کی طرف ہیں؟ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوں گے مجھے پتہ چل جائے گا۔ جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے بیڈ روم میں ہے، تب میں بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ ناظرین، کئی ہفتوں بعد جب اس خاندان نے اس گھر میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا تو ان کو ایک تیسرا خط ملا جس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کہاں گئے ہیں، 657 بالی ووڈ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ ان پراسرار خطوط کے بارے میں تحقیقات چلتی رہیں، یہاں تک کہ 2014 کے آخر میں یہ کیس رک گیا۔ اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈیجیٹل ٹریل نہیں مل سکا تھا اور براڈس فیملی شدید نفسیاتی دباؤ میں تھی۔ پولیس کو ان خطوط کے علاوہ مجرم کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں مل سکے، نہ ہی کوئی فنگر پرنٹس تھے اور نہ ہی کسی کو مجرم ٹھہرانے کا کوئی طریقہ نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، خطوط موصول ہونے کے صرف 6 ماہ بعد اس فیملی نے اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ 657 بالی ووڈ اب فروخت ہو چکا ہے۔ فی الحال مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، جبکہ دی واچر آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ اس کی شناخت آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی عام ملک میں نہیں بلکہ امریکہ جیسے ایک بہت ہی طاقتور ملک میں محض 9 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ امریکہ جسے اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ کی حد تک ناز ہے۔ تو کیا یہ محض ایک عام سا واقعہ تھا یا اس کے پیچھے کسی خفیہ تنظیم کا ہاتھ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس قدر ترقی یافتہ ملک میں کسی کا بغیر سامنے آئے ایسے کسی کو پریشان کرنا کیا واقعی ممکن ہے؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حال ہی میں نیٹ فلکس نامی ایک مشہور آن لائن اسٹریمنگ سروس نے اس واقعہ پر مبنی ایک سیریز بھی شروع کی ہے۔
جسے دی واچر کے نام سے فلمایا گیا ہے۔ تاہم حقیقی دنیا میں 657 بالی وارڈ کا وہ خفیہ واچر ایک پہیلی ہی ہے جسے آج تک سامنے نہیں لایا جا سکا یا پھر اسے کسی راز کی طرح محفوظ کر لیا گیا ہے۔ علم و حیرت کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اس سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔